بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں 4 لوگوں کے بارے میں۔ 4 لوگوں کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ تو دوستو، وہ 4 لوگ کون سے ہیں؟ چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ وہ 4 لوگ ہیں جن کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ نمبر 1، حضرت حمزہ بن عمرو بہت روزہ رکھا کرتے تھے۔ انہوں نے اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں سفر میں روزہ رکھوں یا نہیں؟ تو پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، چاہے رکھو یا چاہے نہ رکھو۔ دوستو، یہاں پر یاد رہے، یہاں سفر سے مراد ہے یعنی اتنی دور جانے کے ارادے سے نکلے کہ جہاں سے جا رہا ہے وہاں سے لے کر جہاں پر جانا ہے وہاں تک لگ بھگ 92 کلومیٹر کی دوری ہو۔ اگر کوئی اتنی دوری کا سفر طے کرتا ہے تو اس مسافر کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، لیکن اس کے بدلے میں وہ فدیہ عطا کرے، یعنی کسی غریب مسکین کو 2 وقت بھر پیٹ کھانا کھلائے۔ نمبر 2، دوستو، وہ بوڑھا آدمی جس کی عمر ایسی ہو گئی ہو کہ اب دن بدن وہ کمزور ہی ہوتا جائے گا، جب روزہ رکھنے سے عاجز ہو جائے یا اب روزہ نہ رکھ سکتا ہے اور نہ ہی آنے والی وقت میں اس میں اتنی طاقت آنے کی امید ہے کہ وہ روزہ رکھ سکے، تو اسے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، اور روزہ نہ رکھنے کی وجہ سے اس کو فدیہ عطا کرنی چاہیے، یعنی کوئی بھی مسکین کو 2 وقت بھر پیٹ کھانا کھلانا اس کے لیے واجب ہے، یا پھر ہر ایک روزے کے بدلے میں صدقہ فطر کسی غریب کو دے دے۔ لیکن دوستو، ایسا بوڑھا انسان جو گرمی میں گرمیوں کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا، اگر ٹھنڈی کی موسم میں روزہ ہو تو وہ روزہ رکھ سکے گا، تو وہ بوڑھا آدمی گرمیوں میں روزہ نہ رکھے، اس کے بدلے میں اس کو ٹھنڈیوں میں روزہ رکھنا فرض ہے۔ نمبر 3، حمل والی عورت یعنی پریگننٹ والی عورت یا پھر دودھ پلانے والی عورت ہو، یعنی اپنی جان یا پھر اپنی بچے کا جان جانے کا صحیح اندیشہ ہو، تو اس وقت اس کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، چاہے دودھ پلانے والی بچے کی ماں ہو یا پھر دائی ہو۔ نمبر 4، مریض کو بیماری بڑھ جانے یا دیر میں اچھا ہونے یا پھر تندرست کو بیمار ہو جانے کا اندیشہ ہو، یا پھر نوکر اور نوکرانی کو ناقابل برداشت کمزوری کا یقین ہو، تو ان سب کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے کہ وہ اس دن روزہ نہ رکھے۔ دوستو، ہم نے جن لوگوں کے بارے میں آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ ان کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، ان پر فرض ہے کہ وہ چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا بعد میں ضرور کریں۔ اب دوستو، بات کر لیتے ہیں کہ کن چیزوں سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ مکروہ کا مطلب، روزے میں مکروہ کا مطلب وہ ہوتا ہے جو روزے رہ کر نہیں کرنا چاہیے، یعنی روزے میں ناپسند چیزیں ہو، اور وہ چیزیں ہیں جس سے روزہ ٹوٹنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ روزے کو مکروہ کر دینے والی چیزیں یہ ہے: ٹوتھ پیسٹ یا پھر منجن وغیرہ سے دانت صاف کرنا، کسی منجن یا پھر ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنا جبکہ اس کا کوئی حصہ حلق میں نہ جائے تو یہ مکروہ ہے، لیکن حلق میں چلا گیا تو وہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بنا ضرورت کسی چیز کو چبانا یا چبا کر تھوکنا یا غیبت کرنا، کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا، یہ غیبت میں آتا ہے، اور غیبت اسے کہتے ہیں کہ کسی کے پیٹھ پیچھے اس کے بارے میں ایسی بات کی جائے کہ اگر وہ وہاں ہوتا تو برا مان جاتا، تو ایسا عمل روزے کو مکروہ کر دیتا ہے۔ لڑنا جھگڑنا، گالی گلوچ کرنا روزے داروں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی زبان پر لگام لگا کر رکھے۔ اگر کوئی جھگڑنا بھی چاہے تو اس سے کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں۔ پیارے دوستو، خون دینا، روزے کی حالت میں خون دینا مکروہ ہے، جبکہ اس بات کا اندازہ ہو کہ اس سے کمزوری ہو سکتی ہے اور روزہ توڑنے کی نوبت آ سکتی ہے۔ اپنے منہ میں تھوک جمع کر کے نگلنا اور بیوی سے دل لگی کرنا، روزے کی حالت میں بیوی سے دل لگی کرنا، جبکہ بات اس بات کا ہو کہ بیوی سے دل لگی کرتے کرتے بات ہم بستری پر پہنچ جائے گی
तो ये दिल लगी भी मकरूह है। कमजोर करने वाले काम करना, रोजे की हालत में ऐसी काम करना कि जिस काम से कमजोरी आ जाए और रोजा तोड़ना पड़ जाए, तो ऐसा करना मकरूह है। गुनहे का काम करना, रोजे की हालत में गुनहे का काम करना, इससे रोजा टूटता तो नहीं है लेकिन मकरूह जरूर होता है। सहरी में ज्यादा ताखीर करना, सहरी में ताखीर करना मुस्तहब है, यानी कुछ लोग ऐसे हैं जो सोने से पहले ही सहरी कर लेते हैं, तो इतनी ये नामुनासिब है, ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि ताखीर या देर करके सहरी करना चाहिए, लेकिन इतनी भी देर ना हो कि सहरी का वक्त भी खतरे में पड़ जाए, तो ये ज्यादा देर करना मकरूह है। और यहाँ पर रमजान की रोजों की बात नहीं हो रही है, बल्कि नफल रोजों की बात हो रही है जो रमजान के अलावा है, और इनको एक औरत अगर अपनी शोहर के इजाजत के बगैर ही रखे तो ये मकरूह है। लेकिन अगर शोहर खुद रोजे से है, इहराम की हालत में है या फिर बीमार है तो मकरूह नहीं है। तो प्यारे दोस्तों, अब हम आप लोगों को बताते हैं कि हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हो ने फरमाया कि किसी इंसान की दिल तोड़ने की क्या सजा होती है। दोस्तों, दिल तोड़ने वाले लोगों को अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन वो सजा देगा जिससे जानकर आप लोग यकीनन हैरान हो जाएंगे। तो वो सजा कौन सी है, आप ध्यान से सुने। एक मर्तबा हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हो के पास एक शख्स आकर पूछने लगता है, या अली, अल्लाह तबारक व तआला ने क़यामत के दिन हर गुनाह की कोई ना कोई सजा जरूर रखा है, लेकिन किसी का दिल तोड़ने के लिए या फिर दिल तोड़ने वाले के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने क्या सजा रखी है। तो हजरत इमाम अली ने फरमाया, ए शख्स, रोज़े महशर अल्लाह तबारक व तआला कत्ल करने वालों को जो सजा देगा वही सजा किसी का दिल तोड़ने वाले को देगा। तो फिर वो शख्स हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हो को कहने लगा कि कत्ल करना या फिर किसी के दिल तोड़ने की सजा बराबर क्यों है। बात जब यहाँ तक पहुँची तो हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हो फरमाने लगे कि ए शख्स, याद रखना, किसी को कत्ल करने से इंसान का जिस्म खत्म हो जाता है, यानी इंसान मर जाता है, और किसी का दिल तोड़ने से इंसान की रूह को वो सदमा पहुंचता है कि ना वो मर सकता है और ना वो जी सकता है। तभी अल्लाह ने रोजे महशर ये बदतरीन गुनाह की सजा ये रखी कि उसकी सारी नेकी खत्म कर दी जाएगी और उसकी जिंदगी में दोजख लिख दी जाएगी। और ये भी कहा जाता है कि दुनिया में किसी का दिल तोड़ने वाला सबसे बदतरीन गुनाह है। प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें और इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। आज के लिए इतने ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।